سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کے سامنے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم ماں اور بچے اور اس کی بچے کی ولادت کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یورین جیسے آتا ہے، زیادہ آتا ہے، لیکن جو حاملہ خاتون ہوتی ہیں جن کی زچگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ جو ہے ڈرتی ہیں اس بات سے کہ کس طرح بار بار واش روم جائیں، اور تو لیکن یہ بھی ہے کہ آپ کو ضروری ہے مثانے کو خالی کرنا، اس لیے کہ آپ کے جو رحم ہے اس کی دیواروں کو بھی سکڑنا ہوتا ہے، اور اگر آپ کا مثانہ خالی ہوگا تو بہت ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس کے لیے ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا، اور یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں بتانا آپ کو، کہ آپ جب بھی واش روم جائیں اور آپ فارغ ہوں تو اس وقت آپ ہمیشہ آگے سے پیچھے کی طرف دھوئیں یا صفائی کریں، کیونکہ یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے پیچھے سے دھویا اور پھر آگے سے دھویا تو پیچھے جو اسٹول وغیرہ ہوتا ہے وہ ہاتھوں میں لگ جاتا ہے، تھوڑا بہت رہ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فضلے میں بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں بے انتہا، تو اگر آپ آگے سے دھوئیں گے بعد میں تو وہ جراثیم جو ہوتے ہیں، جرمز جو ہوتے ہیں موٹائل ہوتے ہیں، بہت تیزی سے بھاگتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو زخم کی جگہ ہوتی ہے، دوسرے ویسے بھی جگہ کھلی بھی ہوتی ہے، تو وہ جرمز جو ہیں وہ فوراً تیزی سے دوڑ کے اور اپنی جگہ وہاں پہ بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اندر جا کے انفیکشن پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کڈنیز میں چلے جاتے ہیں، اور کڈنیز میں پلتے بڑھتے ہیں اور پس آنے لگتی ہے، اور ایک بہت ہی بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کڈنی ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور جو زخم ہوتا ہے وہ بھرنے نہیں پاتا، اور بہت ہی زیادہ اسمیل آنے لگتی ہے، بو آنے لگتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو ایک بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس کو بہت ہی سمجھ کے آپ کو کرنا ہے کہ اگر آپ جائیں واش روم اور پاس ہو اسٹول بھی اور یورین بھی، تو آپ کبھی بھی پیچھے سے آگے کی طرف نہ دھوئیں اور صفائی نہ کریں، اس لیے کہ اگر جراثیم آ گئے تو پھر بیڈ پہ آپ چلی جائیں گی اور مہینوں سالوں کا چکر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ہم آپ کو کچھ اور تفصیل بتانا چاہیں گے یورینری ٹریکٹ انفیکشن کی۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے خواتین میں بہت زیادہ کامن ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو صفائی کرنے کے طریقے کے بارے میں پروسیجر کا اندازہ نہیں ہوتا، نہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح واش روم میں جا کے صفائی کی جائے، اور کون سا حصہ پہلے واش کیا جائے، دھویا جائے، اور کون سا حصہ بعد میں دھویا جائے۔ صرف اس پروسیجر کو اگر ذہن میں رکھا جائے گا تو آپ یورینری ٹریکٹ انفیکشن، گردوں کے انفیکشن اور جو ان کے مسائل سے بچ سکیں گے۔ اگر انفیکشن ہو ہی جائے تو اس کے لیے لیبارٹری ڈائگنوسس کی جاتی ہے، جس میں یورین ڈی آر، یورین کی ڈیٹیل رپورٹ کے ذریعے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ یورین کے اندر، پیشاب کے اندر خون یا پس تو نہیں آ رہی، یا بیکٹیریا تو نہیں آ رہے، اور یہ لیبارٹری ڈائگنوسس کے ذریعے ہم جب معلوم کر لیتے ہیں کہ یورین میں انفیکشن ہے تو اس کا کلچر کیا جاتا ہے۔ کلچر کرنے سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کون سی میڈیسن جو ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن کو ختم کریں گی یا گردے کے انفیکشن کو ختم کریں گی۔ وہ میڈیسن دی جاتی ہیں، انفیکشن ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر صفائی کا پروسیجر وہی رہا اور اسی طریقے سے صفائی کی گئی جس طرح پہلے کی جاتی رہی، تو دوبارہ سے انفیکشن کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ واش روم میں جانے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد صفائی کے لیے ضروری ہے پہلے آگے کے حصے کو صاف کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا پیچھے کے حصے کو صاف کیجیے، کیونکہ اگر پچھلے حصے میں جو ہے فضلہ ہوتا ہے، فضلے کے اندر تقریباً 40% بائی ویٹ
وزن کے حساب سے 40% جو نا جراثیم ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے بے شمار ہوتی ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس ٹریلینز کی تعداد میں وہ جراثیم ہوتے ہیں. اور تقریباً 400 ٹائپ آف اسپیشیز جو ہیں، 400 اسپیشیز جو ہیں فضلے میں پائی جاتی ہیں. اس میں ہر قسم کے وائرس بھی ہو سکتے ہیں، اس میں بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں، اس میں فنجائی بھی ہو سکتے ہیں، اور پیراسائٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ سب جو ہے یہ مائکرو آرگنزم ہے، اور یہ سب کے سب جو ہیں جو فضلے میں ہیں وہ بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں. اور وہ کڈنی کی بیماریاں اگر پیدا ہو گئیں تو گردے میں انفیکشن پیدا ہو جائے گا، اس میں پتھری بننے کے چانسز بھی ہوتے ہیں. پہلے ایکیوٹ انفیکشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہی ایکیوٹ انفیکشن جو ہے اگر زیادہ عرصے تک رہے تو کرونک انفیکشن بن جاتا ہے. اور کرونک انفیکشن یعنی دائمی جو ہوتا ہے یا لمبے عرصے چلنے والے انفیکشن کو ٹریٹ کرنا، علاج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کے اصولوں پر کاربند ہو کر اپنے آپ کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن سے بچائیں.